اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اس پہ اختصار کے ساتھ گفتگو ہو چکی۔ آج ہم بات کریں گے الرحمن الرحیم۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ رب کائنات اپنی صفت بندے کے سامنے بیان کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ جب کسی چیز پہ زور دینا مقصود ہو تو اس کو دو دفعہ بیان کیا جاتا ہے، رحمان اور رحیم۔ دو رحمتیں ہیں، ایک رحمت عمومی ہے جو رب کائنات پوری کائنات پہ فرماتے ہیں، اس میں جن، پرند، حیوانات، نباتات سب آ جاتے ہیں۔ اور ایک رحمت خصوصی ہے جو بندے کے خاص ہوتی ہے، خاص بندوں کے لیے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے اس دنیا میں ابھی آیا نہیں ہوتا تو اس کے لیے خوراک کا پہلے انتظام ہوتا ہے۔ کوئی بھی جانور ہو، جن، پرند ہو، جیسے وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالتا ہے، ایسے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اور اگر اس کی شان رحمت نہ ہو تو پھر وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، اپنی شان کریمی کے ساتھ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے رب کائنات۔ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ایک شخص، اس نے 99 قتل کیے، جب اللہ توفیق دے کسی کو تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو میں قتل کر رہا ہوں یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اس نے توبہ کی کوشش کی، توبہ کا ارادہ کیا، توبہ کا ارادہ لے کر وہ ایک کسی عالم کے پاس چلا گیا، یا ایسے کہہ لیں کسی مولوی کے پاس چلا گیا۔ تو اس سے جا کے اس نے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، معافی ہو سکتی ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اپنے رب سے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم اتنے قتل کر کے معافی کی کیسے بات کر سکتے ہو؟ اب وہ تو ارادہ کر چکا تھا، لیکن اس کی بات سن کے اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اکثر ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ جو بندے اس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اللہ کا رستہ ہی اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ تو چلنا ہی ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے بھی تلوار نکالی اور اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر لی، لیکن اب کیونکہ دل میں اس کے آ چکا تھا تو پھر وہ چلتے چلتے کسی درویش کے پاس پہنچا۔
درویش سے اس نے پوچھا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ. تو درویش نے بڑی بات کی، اس نے کہا کہ کیا تو اس کی رحمت کو اتنا چھوٹا جانتا ہے؟ وہ چاہے تو 1000 قتل بھی کر لے تو وہ معاف کرنے پہ آئے تو تجھے معاف کر سکتا ہے. یہ اس کی رحمت کی بات ہے، اس کی عطا کی بات ہے. تو اس نے کہا پھر میں بتاؤ کیا کروں؟ تو نے کہا کہ ایسا کر، فلاں بستی کی طرف چلا جا، اس بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ مل کر جا کے توبہ کر. یعنی یہ کنسپٹ آج کا نہیں ہے کہ اللہ والوں کی طرف سفر کرنا، اللہ کے لیے سفر کرنا، یہ کنسپٹ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا ہے. بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ شخص چل پڑا. اب وہ ادھر بھی تو بیٹھ کے توبہ کر سکتا تھا، اللہ ادھر بھی موجود تھا، لیکن ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. ہم حکمت تلاش نہیں کرتے، نکتہ چینی تلاش کرتے ہیں، اس لیے کبھی ہدایت ہی نہیں مل پاتی. قرآن کو، حدیث کو، سارے معاملات کو ہم نے قرآن کو بھی فرقوں میں بانٹ دیا ہے. ہدایت کے لیے قرآن لیتے ہی نہیں ہیں، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے ذہن کی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے. قرآن تو ایک وسیلہ، ہدایت کے لیے اس کو پڑھا ہی نہیں جاتا. یا تو اس کو پڑھا جاتا ہے تو برکت کے لیے پڑھتے ہیں، کتنے کاروبار چل جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی برکت سے انسان کو دنیا میں راحت ملتی ہے، لیکن مقصد یہ تھوڑا ہے. تو یا پھر اپنے اپنی جو رائے قائم کر چکی ہے یہ دنیا، وہ مکاتب فکر ہو، وہ مسلک ہو، تو اس قرآن کو جہاں پہ وہ بات بیان ہوئی ہے اس کو زور دیتے ہیں. حالانکہ قرآن تو انسان کی ہدایت کے لیے آیا تھا، ہدایت لینا ہم نے چھوڑ دی ہے، مسائل بناتے ہیں ہم اس میں سے. حدیث اگر ہے تو وہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے، تاکہ انسان کو دل کو نور نصیب ہو، دل کا نور نصیب ہو، انسان کو دل کو سکون نصیب ہو. اس کے لیے نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں. تو وہ چل پڑا اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف، القریۃ الصالحہ. چلتے 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 ابھی آدھے رستے میں گیا تھا، نصف الطریق کے الفاظ ہے، آدھے رستے میں گیا تو اس کی روح پرواز کر گئی. اب جنت والے فرشتے بھی آگے، دوزخ والے فرشتے بھی آگے. میں اس کی رحمت کی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ رحمت کتنا رحیم ہے. تو جنت والے کہتے ہم لے کے جائیں گے، دوزخ والے کہتے ہم لے کے جائیں گے. بات نہ بنی تو بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے کہ باری تعالیٰ، جنت والے کہے کہ وہ توبہ کرنے جا رہا تھا اس لیے ہمارا حق بنتا ہے، دوزخ والے کہیں کہ نہیں نہیں اس نے 100 قتل کیے ہیں اس لیے ہمارا حق بنتا ہے. اللہ نے بڑا پیارا، اللہ فرما دیتا، فرمانا بھی چاہتا تو وہ فرما سکتا تھا کہ بھئی جنت والوں لے جاؤ، لیکن نہیں، اس نے میرٹ پہ فیصلہ، اللہ رب نے فرمایا کہ ایسا کرو، جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں اس کی وصال ہوا وہاں کی زمین ناپ لو، اور جہاں تک جانا تھا اس بستی شریف میں جانا تھا. اکثر کہہ دیتے ہیں تلہ شریف، کوٹ رضا کی شریف، بغداد شریف، چشت نگر شریف، اکثر یہ چیزیں کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ہیں. القریۃ الصالحہ، اس ہر چیز کے پیچھے وجہ موجود ہوتی ہے. بس ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو اینک ہم نے پہن رکھی ہے اس کو نکال کے ریلیکس ہو کے نیوٹرل ہو کے چیزوں کو سمجھے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ زمین ناپ لو، دونوں طرف کی زمین ناپ لو. جب دونوں طرف کی زمین، حدیث کے الفاظ ہیں، بالکل درمیان میں موت واقعہ ہوئی تھی، ادھر سے فرشتوں کو حکم دیا زمین ناپ لو، وہ زمین ناپنے لگے تو جدھر سے وہ آیا تھا اس زمین کو کہا تو پھیل جا، اور وہ پھیل گئی، اور جدھر وہ جا رہا تھا اس کو کہا تھا تو سمٹ جا، وہ سمٹ گئی. اب دیکھیں اس کی رحمت
کس طریقے سے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بندہ میری طرف آئے اور میں اس کو نواز دوں، اس کی طرف آئے تو پھر اپنی نفس کی تسکین کے لیے نہ ہو، اپنی ذات کی تسکین کے لیے نہ ہو، اس کا عمل اللہ کی محبت کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، تو پھر دیکھیں وہ اس میں کیف و سرور کیسے پیدا کرتا ہے۔ وہ تو خوش ہو جاتا ہے کہ بندے نے میرے لیے کام کیا ہے، اتنا رحیم، اتنا رحیم، 100 قتل کرنے والوں کو بخشنے کے بہانے بھی خود دے رہا ہے۔ جب زمین ناپی گئی تو جو اللہ کے نیک بندوں کی بستی والی زمین تھی وہ کم نکلی، تو رب کائنات نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دو جس کھاتے میں اللہ کے نیک بندے رہتے۔ 100 کا قاتل، اور خاتمہ کیا ہوا کہ ولایت کی شان سے سرفراز کر دیا۔ بات کیا تھی؟ سچی نیت کے ساتھ اس نے رب کی طرف رجوع کر دیا، اس طرف چل پڑا۔ اس لیے تو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس لیے اے بندے، تیرا رب تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی لذت کو دیکھ، اس کی محبت کی لذت کو چکھنے کی کوشش کر۔ اگر کاش ہمیں اللہ کی محبت کی لذت نصیب ہو جائے تو یقین کریں کائنات کی کسی چیز کی لذت ہمیں محسوس نہیں ہوگی، پھیکی لگے گی۔ وہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اتنی محبت کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کا نزول ہوا اور فرمایا کہ اگر میرے بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں رب ہو کر اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوں تو وہ چیخیں چلائیں، اتنا چیخیں اتنا چلائیں کہ ان کے سر، دڑ، عضو، بازو، ٹانگیں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ تو عمل ہمارا جو ہے نا وہ خالص نہیں ہوتا نا، اس کے لیے نہیں ہوتا نا، اس لیے اس میں کمی رہ جاتی۔ تو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ تسلسل کے ساتھ، اے مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کی رحمت کو جوش، یہی ہم نماز میں کرتے ہیں، جوش دلایا جا رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا بن جاتا ہوں۔ تو وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کو رحمت کے نام سے جانا کرو تاکہ تمہارے حصے میں جو آئے اس کی رحمت آ جائے۔ عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تاں بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ وہ بہت رحیم ہے، اس کی رحمت کو آواز دیا کرو، اس کی رحمت کو بلایا کرو، اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا کرو، اس کی رحمت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کیا کرو۔ اگر اس کی رحمت کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ گیا تو اس دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔